بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 25 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ مَا فِي اطلاق عبارت المصنف سے لے کر عقیدتنا فی احکام الدین تک اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کیا جائے گا نکات کی صورت میں۔ وہ یہ ہے: نمبر 1، اطلاق عبارت مصنف کا نتیجہ۔ نمبر 2، نسخ کی تعریف اور بدع و نسخ میں فرق بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ شارح محترم فرماتے ہیں وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ مَا فِي اطلاق عبارت المصنف، اور ان باتوں میں سے جو ذکر کی گئی ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے وہ چیز یا وہ اشکال واضح ہو جاتا ہے جو عبارت مصنف کے مطلق ہونے میں ہے۔ وہ عبارت مصنف یہ ہے کہ مطلق انہوں نے فرما دیا بدون قید و شرط کہ ان الوجہ صحیح ہے هو انہ تعالی قد یظہر شیئا علی لسان نبیہ او ولیہ، کہ خداوند متعال گاہی اوقات کسی چیز کو ظاہر کرتا ہے اپنے نبی کی زبان پر یا ولی کی زبان پر، کبھی کبھی۔ آخر تک لما عرفت، چونکہ آپ جان کر رہے ہیں کہ من ان الاظہار الجزمی لا یوافق العصمت، جب خداوند متعال نبی کی زبان پر یقینی خبر جاری کرتا ہے تو اس کے برخلاف ظاہر ہونا یہ اس نبی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کے ساتھ منافات رکھتا ہے، چونکہ اعتماد سلب ہو جائے گا۔ وَيُوجِبُ سلب الاعتماد، اور سبب نگاہ کے اعتماد ختم ہو جائے، اعتماد اٹھ جائے، چونکہ یقینی خبر دی جا رہی ہے۔ ہاں اگر خبر یقینی نہ ہوتی تو پھر دوسری بات ہے، بخلاف ما اذا لم يكن الاظہار والاخبار عن جزم، اگر جو خبر دی جا رہی ہے وہ یقینی نہیں ہے، یقین کے بل بوتے پر نہیں ہے، بل علامہ تقتضی المقتضیات من دون جزم، بلکہ حالات کے تقاضے کے حساب سے اس میں یقینی نہیں ہے۔ بحیث لو انکشف الخلاف ہو، اگر ایسی ہے تو اس کے برخلاف اگر ظاہر ہوتا ہے تو لا یوجب سلب الاعتماد، ایسی خبر کا برخلاف واقع ہونا اعتماد کے سلب ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ وَإِذًا نیز یظہر مما ذکر ما فی قولہ، نیز ظاہر ہوتے ہیں ان چیزوں سے ذکر کی گئی وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ قول ان معنی قول الامام علیہ السلام انہ قد ظہر اللہ سبحانہ امر فی شیء کما ظہر له فی اسماعیل ولدہ، کہ یہ مصنف نے فرمایا، یہ مصنف کا جملہ تھا کہ امام علیہ السلام کے قول کا معنی و مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خدا کے لیے ظاہر نہیں ہوئی بدا کسی بھی چیز میں، جس طریقے سے میرے بیٹے اسماعیل، امام علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے بارے میں بدا۔ کیوں یہاں پہ پیش کر لے ان المناسب ان یقول، بہتر تھا یوں کہتے ہیں مصنف، یوں فرماتے ما ظہر منہ تعالی امر فی شیء، کہ خدا سے کوئی چیز ایسی ظاہر نہیں ہوئی، خدا کی جانب سے، خدا کی جانب سے کوئی چیز کما ظہر منہ فی اسماعیل، جس طریقے سے اسماعیل کے بارے میں اس کی جانب سے، خدا کے لیے نہیں بلکہ خدا کی جانب سے۔ کما فسرہ شیخ المفید، جس سے اسی بات کی تفسیر کی ہے شیخ مفید نے بھی، لأنہ بعد کون البداء بمعناه المصطلح عند العامة محالا ومنف فی الاخبار الوارد عن السلام، چونکہ بدا یہ اس بدا کے بعد ہے جو بدا اہل تسنن کے ہاں اصطلاحی معنی میں ہے اور وہ محال ہے، اور جس کی روایات میں نفی آئی ہے اور اقسام میں بدا میں بھی ہم نے بیان کر دیا، تو فالمراد من الظہور، تو یہیں پہ مراد ظہور سے، ظہور منہ لظہور لہو، ظہور خود خدا کی جانب سے، نہ خود خدا کے لیے ظاہر ہو جانا کسی چیز کا پہلے جس کا پتہ نہ ہو۔ ثم لا يخفى عليك ان امکان تغییر باذنہ ومشیۃ فی المقدرات، اس کے بعد یہ بات آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ تغیر و تبدل کا ممکن ہونا خدا کے اذن و مشیت کے ذریعے سے مقدرات میں ہے، یعنی تقدیر شدہ
میں یا انسانوں مخلوقات کی تقدیر میں یہ امرن، یہ امکان ایسی چیز ہے ثابت، ہر وقت ثابت ہے، لا یمنع عنہ امضاء المقدر و ابرامہ فی لیال القدر، یہ تغیر کا ہونا، جس تغیر و تبدل کا پشتوانہ اور اذن الہی اور مشیت ہے، یہ اس بات کے ساتھ حتماً ٹکراؤ نہیں رکھتا جو بات ہے کہ لیلۃ القدر میں ہر انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں۔ کیوں؟ لأن الامر بیدہ، چونکہ ہر چیز خدا کے ہاتھ میں ہے، یفعل ما یشاء، جس طرح بھی چاہے انجام دے۔ ولذا ورد فی بعض اخبار تقدیر الامور ابراہیم ہوا امضاءها ان للہ المشیت، جس طریقے سے روایات آئی ہیں شب قدر کے بیان میں کہ تمام مقدرات، تمام چیزیں بندوں کے لکھی جاتی ہیں، اس میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا کے لیے مشیت ہے، جس کی بنا پہ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، جس میں بھی تبدیلی رونما کرے وہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ ثم لا يذهب عليك، یہ بھی بات آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ ان مقتضى ما عرفت، اس چیز کا تقاضا جس کو آپ نے جان لیا وہ یہ ہے تقاضا کہ هو ان البدء في التقديرات لا في القضاء۔ یہ مہم نکتہ ہے طلاب کرام عزیز، کہ تقدیر میں بدا ہے، قضا میں نہیں ہے، کیونکہ قضا حتمی ہے، لأن قضاء شيء وقوع، ایک چیز کا قضا کا مطلب واقع ہونا، حتمی ہونا، وقوع جب واقع ہو گئی تو لا ينقلب عما هو عليه، تو اس اپنی حالت سے تبدیل کیسے ہو سکتی ہے؟ جس موجودہ حالت میں اس سے اصل تبدیل ہونا ممکن نہیں اس کا۔ ولذا حکی عن سید الداماد قدس سر انہ قال، اسی وجہ سے سید داماد سے حکایت ہے کہ انہوں نے فرمایا لا بداء فی القضاء وانما البداء فی القدر، کہ تقدیر میں بدا ہوتی ہے لیکن قضا میں جو کہ حتمی امر ہے اس میں بدا نہیں ہوتی۔ بہر نواز نمبر 4 صفحہ نمبر 126۔ اب متن مصنف، وقریب من البداء فی هذا المعنى نسخ احکام شرع السابقۃ بشریعت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدا کے قریب اسی معنی میں جو بدا ثابت ہے، نسخ بدا کے قریب نسخ ہے، یعنی گزشتہ جتنی بھی شریعتیں تھیں ان کا منسوخ ہو جانا، ختم ہو جانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سے، یہ بھی ایک بدا کے معنی کے قریب قریب معنی۔ بل نسخ بعض الاحکام التي جاء به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، عطا بعض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ان میں سے بعض کا بھی نسخ ہو جانا، یہ بھی ایک بدا کے زمرے میں آتا ہے یا بدا کے قریب قریب ہے۔ آئیے شارح محترم کی جانب سے یہ اس ٹکڑے کی وضاحت پڑھتے ہیں۔ ولا یکفی علیک، آپ کے لیے مخفی بات نہ رہے کہ ان النسخ حقیقتاً ہو ارتفاع الحکم بانقضاء زمانہ و امدہ، یہ تعریف ہے نسخ کی۔ نسخ حقیقت میں یہ ہے کہ کسی حکم کا اٹھ جانا چونکہ اس کا وقت عرصہ ختم ہو گیا ہے۔ فإن الحکم المجعول فی موارد النسخ مقید فی الواقع، وہ حکم جو قرار دیا گیا ہے نسخ کے مقامات میں وہ مقید ہے حقیقت میں بزمان خاص، مخصوص وقت کے ساتھ، معلوم عند اللہ، وہ مخصوص وقت خدا کو پتا ہے، خدا کیا معلوم ہے، مجہول عند الناس، لوگوں کو پتہ نہیں اس کا۔ جس طریقے سے طلاب کرام عزیز بیت المقدس کی جانب مسلمانوں کا رک کر کے نماز پڑھنا خدا کو پتا تھا کہ فلاں وقت کے لیے یہ ہے، خدا کیا معلوم ہے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے حکم آیا، وحی آئی کہ اب رخ موڑ لیں۔ اذ لا يعلمونہ الا بعد اعلام ارتفاعہ، چونکہ اس حکم نسخ کو، حکم مجعول نسخ کو لوگ نہیں جانتے سوائے جب اس کے اٹھ جانے کا، حکم سابق کے ختم ہو جانے کا اعلان ہو جائے۔ وعلیہ اس بنا پہ فلا يرد علی النسخ ما ربما يقال، اس بنا پہ اگر نسخ اس حقیقت کے ساتھ ہے تو اشکال وارد نہیں ہوتا نسخ پر، وہ اشکال جو ربما وسا اوقات اشکال کیا، وہ اشکال یہ ہے نسخ پر کہ من ان النسخ یستلزم عدم حکمت ناسخ ہے۔ نسخ کا مطلب ہے کہ ناسخ یہ فلاں حکم کو نسخ کر رہا ہے، اس کو اس حکم کی حقیقت و حکمت کا پتہ نہیں تھا، ناسخ حکیم نہیں، حکمت نہیں رکھتا، ایک یا او جہل ہی بھی وجہ حکمت ہے، یا
حکمت کی وجہ و صورت کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا. وکلا ہذین اللازمین یستحیل فی حق تعالی، دونوں صورتیں حکمت کا نہ ہونا یہ بھی محال ہے خدا کے بارے میں، چونکہ حکمت ایک صفت کمال ہے اور کوئی ایسی صفت کمال نہیں ہے جس کا سرچشمہ خدا نہ ہو، اور اس کی وجہ و علت سے بھی جس کی بات خدا کے علم کی جانب ہوتی ہے اس سے بھی خدا خالی نہیں ہے. وذالک، کیوں؟ اس کی وجہ لأن لابد ان یکون عواطب کے مصلحت تقتضی ہے، چونکہ کسی بھی حکم کا ہونا حکیم مطلق کی جانب سے ضروری ہے کہ وہ ایسی حکمت کے مطابق ہو جو حکمت اس حکم کا تقاضا کر رہی ہو. لأن الحکم الجزافی ینافی حکمت جاعلہ، بےہودہ حکم یہ منافات رکھتی ہے جاعل کی حکمت کے ساتھ. وعلی ذالک، اسی بنا پہ فرفع ھذا الحکم ثابت لموضوعہ، یہ جو ثابت حکم تھا اس کا اٹھ جانا لموضوعی، اپنے موضوع کے ساتھ ہی، اما یکون علی بقاء الحال علی ما هو علیہ من وجہ المصلحت، یہ جو باقی تھا یہ اس کا باقی ہونا جس وقت تک وہ مصلحت کی بنا پہ تھا، وعلی مناسک بیا، اور اس مصلحت کا ناسک کو پتہ تھا دیگران کو پتہ نہیں تھا. وہذا ینافی حکمت الجاعل، یہ حکم قرار دینے والے کی حکمت کے ساتھ منافات رکھتا ہے. مع انہ حکیم مطلق، خداوند متعال جاعل ہے، حکیم مطلق ہے. یا و اما ان یکون من جہت البداء و کشف الخلاف علی ما هو الغالب فی الاحکام القوانین العرفیہ، یا تو حکم کا اٹھ جانا بدا کی بنا پر ہے، برخلاف ظاہر ہو جانا ہے جس طریقے سے اکثر احکام میں عرفی و احکام قوانین میں ہوتا ہے. وہ یستلزم الجہل منہ تعالی، اس پر اشکال لازم آتا ہے کہ خدا نعوذ باللہ من ذلک جاہل ہے. وعلی اس بنا پہ فیکون وقوع النسخ فی شریعت محالا، نسخ کا واقع ہونا شریعت محال ہونا چاہیے. لأنہ یستلزم محال، چونکہ محال کا سبب بنتا ہے. وذالک لما عرفت، یہ چونکہ آپ نے جان لیا کہ من ان الحکم کان فی الواقع محدودا و معلوما للہ تعالی، جو حکم حقیقت میں معین وقت کے لیے ہے اور اس معین وقت کا علم خدا کے پاس ہے. فاذا تم وقتہ، جب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اخبر عن ارتفاع، خدا اس کے اٹھ جانے کا حکم دیتا ہے، اس کے بارے میں خبر دیتا ہے. فلا ینافی الحکمت، یہ تو حکمت الہی کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتا بلکہ عین حکمت الہی ہے. کما لا یستلزم الجہل، جس طرح یہ حکم سبب جہل بھی نہیں بنتا کہ خدا متعال نعوذ باللہ من ذلک اس حکم کی حقیقت و آگاہی و مسئلہ سے نہ آگاہ ہو. بل ادامتہ مع خلوبہ عن المصلحۃ تنافی الحکمت، بلکہ اس حکم کا دائمی ہونا جب وہ اس حکم میں مصلحت ہی نہ ہو یہ منافات رکھتا ہے حکمت الہی کے ساتھ، بیہودہ کا حکم ہو جائے گا. ثم ان نسخ یقرب البداء ولیس عنہ، نسخ بدا کے قریب ہے، عین بدا نہیں ہے. کیوں؟ اب فرق بیان کرتے ہیں بدا میں اور نسخ میں. لأن فی البداء مقتضیات الشیء موجودتا، چونکہ ایک چیز کے تقاضا مقتضیات بدا کے اندر پائے جاتے ہیں جب برخلاف ظہور ہوتا ہے. ولیکن فی النسخ لا مقتضی لوجود الحکم بسبب الواقع، واقع کے حساب سے حکم کے موجود ہونے کا کوئی مقتضی و سبب نہیں ہوتا بعد انقضاء مد الحکم، جب حکم کے مدت اور حکم کے مقرر ہونے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. نعم یکون المقتضی الاثباتی من اطلاق الادلۃ موجودا، ہاں مقتضی جو ثابت کر رہا ہے اثباتی اطلاق ادلہ سے، وہ مقتضی اثباتی موجود ہوتا ہے. وہ بھی اعتبار ہی مقتضی اثباتی کے ذریعے سے لحاظ سے ہی کان نسخ قریبا البداء بالمعنی الممکن، نسخ قریب ہوتا ہے اس بدا کی معنی، اس بدا کے قریب ہوتا ہے جو بدائے ممکن ہے خدا کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ ظہور، کہ کسی چیز کا خدا کی جانب سے ظاہر ہونا بندوں کے لیے، علی خلاف المقتضیات السابقۃ، برخلاف ان مقتضیات کے جو سابقہ ہیں. وان کان المقتضی فی البداء هو المقتضی ثبوتی، اگرچہ جو بدا میں مقتضی و سبب ہے ثبوتی ہے یعنی موجود ہوتا ہے، والمقتضی فی النسخ والمقام الاثباتی،
اور مقتضی جو نسخ میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اس بات اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَكَيْفَ كَانَ، نتیجہ ایک جس طرح بھی ہو، فَالظُّهُورُ شَيْءٍ مِّنْهُ تَعَالَى لِلْغَيْرِ مَوْجُودَةٌ فِي كِلَيْهِمَا، بدا اور نسخ دونوں میں ایک چیز کا ظاہر ہونا خداوند متعال کی جانب سے دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ما سوا اللہ کے لیے موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ فِي اللسان بعد الفحول بالابداء او الاظہار فلا تغفل۔ اسی وجہ سے بعض بزرگان کی زبانوں میں یہ تعبیر آئی ہے اس کے بارے میں، ابداء یا اظہار ما خفیہ، یعنی مخفی چیز کو ظاہر کرنا، نہ کہ ظاہر ہونا خدا کے لیے، دوسروں کے لیے ظاہر کرنا، اس سے آپ غافل نہ ہونا۔ طلاب کرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ سوال نمبر ہم دینا چاہیں تو عبارت مصنف پر کون سا اشکال تھا اس کو اختصار کر بیان کریں۔ نمبر 2 نسخ کی تعریف کریں، اور نسخ و بدا میں فرق کون سا ہے اس کو بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔